alaikum. My name is Dr. Arshad Kareem. I am here with you today on the continuation of our studies on Pakistan studies. I had been talking to you for the last few lectures, and we had been discussing about the different foundations of Pakistan. Today, my topic is Making of Pakistan and Movement for Freedom. This topic I am going to discuss with you with reference to historical perspective, and I am going to examine those factors which led to the Muslim separatism in the Indo-Pakistan subcontinent. The historical perspective, we are going to begin with the time when Aurangzeb died in 1707, and there was also a fall of the Muslim community with the death of Aurangzeb. Aurangzeb کی وفات کے بعد ہندوستان بر صغیر کی تاریخ میں ایک بہت ہی نئی قسم کی تبدیلی رونما ہوئی. مجھے یاد ہے کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اورنگزیب کے دربار میں ایک نجومی آیا تھا، ہندو نجومی، اور اورنگزیب نے اس سے پوچھا کہ تم نجوم بتاتے ہو اور بڑے قائل ہو، تو یہ بتاؤ کہ میرا مغلیہ خاندان کا مستقبل کیا ہے. تو نجومی پہلے تو بہت ڈرا، پھر اس کے بعد اسرار پہ اورنگزیب کے اس نے کہا کہ آپ کے وفات کے بعد مغلیہ خاندان ختم ہو جائے گا. اورنگزیب نے پوچھا غصے میں کہ تمہاری زندگی کتنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی تو میں بہت زندہ رہوں گا. اورنگزیب نے حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، کیونکہ جس شخص کو اپنی زندگی کے بارے میں نہیں معلوم وہ کسی خاندان کے زندگی کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے یا کسی دوسرے کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے. اور اس طرح اس کو قتل کر دیا گیا. مگر اتفاق دیکھیے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اورنگزیب کے وفات کے بعد واقعی مغلیہ خاندان کا زوال ربع عمل ہوا. یہ بھی عجیب واقعہ ہے. اورنگزیب نے خود اپنے 3 بھائیوں کو مارا تھا، اور مارنے کے بعد شاہ جہاں کے بعد وہ مغلیہ خاندان کا جانشین بنا تھا. اورنگزیب بہت بہادر تھا، طاقتور تھا، بہت اچھا حکمراں بھی مانا جاتا رہا تاریخ میں، مگر اس کی بہت ساری باتیں ایسی تھیں جس نے مغلیہ خاندان کے زوال کو سبب بنایا، جس میں اس کی اپنی تاریخی حیثیت تھی، جہاں اس نے اپنے بھائیوں کو قتل کر کے خود کو ہندوستان کا شہنشاہ بنایا تھا. نتیجہ کیا ہوا کہ جب اس کی وفات ہوئی 1707 میں، تو اس کے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہوا. اس کے بھی 4 بیٹے تھے، اور ان بیٹوں کے ساتھ اس نے وہی چاہا جو اس کے باپ نے چاہا تھا. اورنگزیب نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنے 4 بیٹوں میں 4 مختلف ریاستیں بانٹ دیں، مگر 4 بیٹے چاہتے تھے کہ وہ پورے ملک پہ قابض رہیں، اور اس طرح 4 بیٹوں کے درمیان جنگ ہوئی. بڑے بیٹے معظم نے باقی 3 بیٹوں کو مروا ڈالا اور وہ بادشاہ بن گیا. چند دنوں کے بعد ہی 1709 میں معظم کا انتقال ہو گیا. معظم کے بیٹے بھی 4 تھے، ان کے درمیان جنگیں ہوئیں، اور اس طرح ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا. جیسے جیسے مغلیہ خاندان لیٹر مغلز کے دوران میں کنارہ کش ہوتا رہا حکومتوں سے، کمزور بنتا رہا حکومتوں میں، ویسے ویسے ہندوستان کے مختلف حصے اپنی اپنی ریاستوں میں مضبوط ہوتے رہے. اور اس طرح ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ہندو راجا مہاراجا جو بہت زمانے سے دانت گڑائے ہوئے تھے اور بہت زمانے سے مسلمانوں کی حکومتوں کے دشمنانوں میں شامل ہوتے تھے، انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا. گویا دوسرے طرف انہوں نے اپنے کو آزاد کرنا شروع کیا. تیسری طرف جو ایک ابھرتی طاقت تھی وہ تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی. لہٰذا اب ایک نئی بات تاریخ میں عمل میں آئی. وہ کیا تھی؟ پہلی بات، اورنگزیب کے انتقال کے بعد مغلیہ خاندان کا ڈاؤن فال، اور اس طریقے سے مغلیہ خاندان کی تباہی، اور ہندوستان کا مختلف خطوں میں آزادانہ طور پہ بٹ جانا،
جس میں زیادہ میجورٹی ہندو راجاؤں مہاراجاؤں کی تھی، اور دوسرا کہ انگریزوں نے جو کہ پہلی سے قدم جما چکے تھے ہندوستان میں، وہ آگے بڑھنے لگے۔ انگریز ہندوستان میں بنیادی طور پہ 17ویں صدی کے شروع میں ایگزیکٹلی 1680 میں، کوئین الزبتھ اس زمانے میں انگلستان کی ملکہ تھی، انہوں نے تجارت کے لیے برطانیہ کی پارلیمنٹ سے چارٹر لیا تھا، اور جہانگیر کے زمانے میں وہ تجارت کرنے کے لیے بنگال میں آئے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے مغلیہ حکومت سے مدد مانگی کہ ہمیں دشواری ہوتی ہے، ہمیں چوکیدار چاہیے، فلانا چاہیے، اور اس طرح انہوں نے انگلستان سے بندوق لایا، اسلحہ لایا، پھر سپاہی لایا، اور باضابطہ طور پہ اپنی ایک حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے بنگال میں قائم کر لی۔ جب اورنگزیب کا انتقال ہوا، مغلیہ کا ڈاؤن فال ہونے لگا، ہندو راجا مہاراجا آگے بڑھنے لگے، مسلم نواب جو کہ اب کمزور ترین ہوتے جا رہے تھے، گو کہ ان کی حکومت تھی اپنی اپنی جگہوں پہ، ان کے پاس بھی دولت تھی مگر وہ تعداد میں بہت کم تھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ بنگال کا نواب علی وردی خان، جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے اپنا جانشین اپنے نواسے کو بنایا، بیٹے کو نہیں بنایا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، میر جعفر اور میر قاسم، ان دونوں کو نہیں بنایا بلکہ اپنے نواسے سراج الدولہ کو بنایا۔ سراج الدولہ ایک بہادر سپاہی تھے، وہ بہت اچھی طرح واقف تھے کہ انگریزوں کی کیا حرکتیں ہیں، انگریز کیا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ایک وقت ایسا آیا جب اورنگزیب کے 50 سال کے بعد ہی ایک مشہور معروف جنگ ہوئی جسے ہم بیٹل آف پلاسی کے نام سے پکارتے ہیں، 1757 میں۔ اس جنگ میں میر جعفر کی غداری کی وجہ سے، جس نے اپنے بھانجے کو سراج الدولہ کو دھوکہ دیا، انگریزوں کا ساتھ دیا، اور سراج الدولہ کی اس جنگ میں شہادت ہوئی، اور اس طرح زوال ہوا، اور اس طرح بنگال ایسٹ انڈین کمپنی کے قبضے میں آ گیا۔ جب بنگال ایسٹ انڈین کمپنی کے قبضے میں آ گیا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہمت بڑھی۔ اس زمانے میں گورنر وہاں لارڈ کلائیو تھا۔ لارڈ کلائیو بحیثیت ایک کلر کے اس نے اپنی زندگی شروع کی تھی، مگر یہاں آ کر کے بیوروکریسی میں آگے بڑھ کر کے وہ گورنر کی حیثیت تک پہنچ چکا تھا۔ لارڈ کلائیو کا یہ دور 1757 کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی اہمیت گرانٹ آف دیوانی تھی، جو کہ 1765 میں انگریزوں کو مغلیہ بادشاہ شاہ عالم II سے ملی تھی۔ گرانٹ آف دیوانی سے مراد یہ تھی کہ اب بنگال کے ریونیو کلیکشن کا اختیار ایسٹ انڈیا کمپنی کو دے دیا گیا تھا۔ اس سے واضح یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اب ہندوستان کی حکومت پر حاوی ہونے کے لیے قدم اٹھا چکی تھی، اور آہستہ آہستہ پوری 18ویں صدی سے لے کے مڈل 19 سینچری تک ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں مکمل طور پہ پھیلنا شروع کیا۔ راستے میں 2-4 چیزیں ایسی سامنے آئیں جو قابل غور ہیں، جس کا تذکرہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کرنا بہتر ہوگا۔ مثلاً گرانٹ آف دیوانی کی وجہ سے بنگال کی پوری ریونیو انگریزوں کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس طریقے سے مغلیہ خاندان کا دورہ اور کمزور ہو گیا۔ دوسرے، اس کے بعد انگریزوں نے قدم آگے بڑھانا چاہا۔ انہوں نے سمجھا کہ قدم بندوقوں سے بڑھانے سے بہتر ہے کہ قدم کو بڑھایا جائے سیاست سے۔ لہٰذا جس زمانے میں آگے بڑھ رہے تھے، حکومت آگے بڑھ رہی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی، وہ دور تھا جب لارڈ ویلسلے گورنر بن کے ہندوستان کا آیا۔ لارڈ ویلسلے نے اپنے فلسفے کے تحت ایک سبسیڈری الائنس نام کا فلسفہ پیش کیا، اور وہ ایک ایسا الائنس تھا جس کے تحت ویلسلے کا خیال تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی حکومت پہ مکمل قابض ہو جائے گی۔ اور سبسیڈری الائنس یہ تھا کہ جتنے راجا مہاراجا یا جتنی ریاستیں تھیں بڑی چھوٹی، ان سے کہا گیا کہ تم ایسٹ انڈیا کمپنی کی سوورینٹی کو ایکسیپٹ کر لو، اور ہم تمہیں تحفظ دیں گے
تمہارے ڈیفنس کے لیے اور ہم تحفظ دیں گے تمہارے ایگزسٹنس کے لیے، اس کے عوض میں تم ہمیں ریونیو کلیکشن کا اختیار دو۔ کئی مختلف ریاستیں ایسی تھیں اس زمانے میں جو بہت مضبوط تھیں، جن میں ریاستوں میں ایک تو مدراس کی ریاست تھی، دوسرے میسور کی ریاست تھی، تیسرے مہاراشٹرا کی ریاست تھی۔ اس طرح ہندوستان میں مختلف ریاست تھیں، سبوں نے انکار کر دیا۔ جو قبول کرنے والی ریاست تھی وہ صرف ایک تھی، وہ تھے نظام آف حیدرآباد، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نظام حیدرآباد ہندوستان کے بالکل مرکز میں تھے، بالکل بیچ میں تھے، اور چاروں طرف سے ان پر دباؤ تھا۔ کسی ایک طرف مراٹھا انہیں دبا رہے تھے، بھوسلے انہیں دبا رہے تھے، انہیں حیدر علی سے ان کو دباؤ پڑ رہا تھا، نتیجتاً وہ بیچ میں کمزور بھی تھے اور بیچ میں رہنے کی وجہ سے مجبور بھی ہو گئے تھے۔ اس لیے صرف انہوں نے سبسیڈری الائنس کو قبول کیا، باقی سبوں نے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں نے پھر سبوں سے جنگیں لڑیں۔ اینگلو پنجاب وار، اینگلو میسور وار، اینگلو برمیز وار، اینگلو سندھ وار، یہ ساری جنگیں ہوئیں اور جنگوں کے ذریعہ ہندوستان پہ ایسٹ انڈیا کمپنی قابض ہو گئی۔ اس طرح 100 سال کے عرصے میں 1757 سے 1857 تک انگریز اپنی طاقتوں کے ذریعہ ہندوستان پر قابض ہوتے رہے اور 1857 پہ مکمل طور پہ قابض ہو گئے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہندوستان اپنی تاریخ میں 3 بار یونائٹڈ ہوا ہے، اینشنٹ انڈیا میں اشوکا کے زمانے میں، میڈیول انڈیا میں اکبر کے زمانے میں، اور ماڈرن انڈیا میں انگریزوں کے زمانے میں، اور یہ تینوں بار ہندوستان کا یونائٹڈ ہونا بائی فورس ہوا ہے، اپنی خواہش سے اور اپنے ہنسی خوشی سے ایسا نہیں ہوا ہندوستان میں۔ دوسرے لفظوں میں ہندوستان ایک ایسی قوم رہی ہے جس کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے ڈسپوٹزم کا انفلوئنس رہا ہے، اور اسی ڈسپوٹزم نے ہندوستان کو یا تو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈسپوٹک رول میں رکھا ہے، یا جب متحد کیا ہے تو طاقت کے ذریعہ کیا ہے۔ 1857 کے بعد کا دور پاکستان بر صغیر کا ایک ایسا تاریخی دور ہے جو کہ نہ تو صرف اہم ہے بلکہ بے انتہا دلچسپ ہے، چونکہ اس دور کو ہم بہت اہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہیں سے شروعات ہوتی ہے مسلم سیپریٹزم کانسیپٹ کی، اور یہ وہی شروعات ہے جو آگے بڑھ کر کے جسے ہم پہلے تو انڈین نیشنل موومنٹ کا نام دیتے ہیں، پھر اس کے بعد پاکستان انڈیپینڈنٹ موومنٹ کے نام سے پکارتے ہیں۔ گویا کہ یہ دونوں لہریں، انڈین نیشنل موومنٹ اور پاکستان نیشنل موومنٹ، ایک ساتھ 20ویں صدی میں ایک جگہ آ کر شروع ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، پھر علیحدہ ہوتی ہیں، اور علیحدہ ہونے کے بعد اس علیحدگی تک پہنچتی ہیں کہ مسلمان بحیثیت ایک قوم کے سامنے آتے ہیں اور ایک آزاد مملکت کی پکار کے ساتھ اسے 1947 میں حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا اب ہمارا مطالعہ 1857 سے شروع ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہند پاکستان بر صغیر میں کیا ہوا۔ Before 1857 event, that is War of Independence, also called the Mutiny by the British, there had been insurgency and warrior movements against the foreign invaders in the subcontinent, led by Sayyid Ahmad Shaheed with his associates, beginning from the first quarter of the 19th century in his idealism of jihad against infidel rule in the subcontinent. لہٰذا یہ بات قابل غور ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے قبل سے ہی ہند پاکستان بر صغیر میں ملت اسلامیہ کی جد و جہد آزادی کے لیے شروع ہو چکی تھی، جو آپ نے ابھی دیکھا بھی کہ سید احمد شہید کے دور سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ سید احمد شہید کا دور، جس کے متعلق ہم ڈیٹیل بعد میں آگے چل کر کے پڑھیں گے، سید احمد شہید کا دور کوئی 1920 کے سالوں سے شروع ہوتا ہے۔ سید احمد شہید شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے، اور شاہ عبدالعزیز اور
شاہ ولی اللہ کے متعلق بھی ہم گفتگو آگے چل کے کرنے والے ہیں، مگر ابھی صرف ان کے نام کو میں اس لیے منشن کر رہا ہوں کہ ان کا تعلق سید احمد شہید سے اس طرح ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے کہ سید عبدالعزیز نے تعلیم دی تھی کہ مسلمانوں کو ایک جہتی چاہیے، مسلمانوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے، اور جس طرح شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کو پہلی بار فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا تھا، اس زمانے میں ہندوستان کی زبان فارسی تھی، اسی طرح شاہ عبدالعزیز نے اپنے بھائی صاحب سے قرآن مجید کو پہلی بار اردو میں ٹرانسلیشن کرایا تھا تاکہ مسلمانوں تک قرآن مجید کی تعلیم بہتر طور پہ صاف طور پہ پہنچ سکے۔ شاہ عبدالعزیز کے شاگرد سید احمد شہید نے اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ ہمیں صرف تعلیم کی نہیں بلکہ عمل کی ضرورت ہے، اور اس عمل کو انہوں نے جہاد کے نام سے پکارا، اور اس طرح وہ جہاد کے لیے کھڑے ہوئے۔ ان کا جہاد کا قدم شروع ہوتا ہے ہند پاکستان بر صغیر کے ایک شہر پٹنہ سے، جہاں وہ قیام کے لیے جاتے ہیں، اور قیام میں ان کی ملاقات، ان کی دوستی دو بھائیوں ولایت علی اور عنایت علی سے ہوتی ہے۔ اس طرح ایک چھوٹا سا گروہ قائم ہوتا ہے، اور وہ گروہ آگے بڑھ کر کے باضابطہ طور پہ جہادی بنتا ہے، اور یہاں تک جہادی بنتا ہے کہ سید احمد شہید جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ وہ کافروں کے ساتھ جنگ لڑیں گے کہ ہندوستان کو کافروں سے آزاد کرائیں، اور اس طرح وہ آگے پشاور تک پہنچ جاتے ہیں۔ پشاور میں ان کی جنگ ہوتی ہے بالا کوٹ کے اندر، اور بالا کوٹ میں رنجیت سنگھ کی فوج سے ان کی شہادت ہو جاتی ہے، اور اس طرح وہ جدوجہد جو کہ انہوں نے شروع کی تھی بہاوالہ جہاد کے، وہ ختم ہو جاتی ہے، مگر حقیقتاً اس کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ کنٹینیوٹی قائم رہتی ہے، اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک کہ سید احمد شہید کا آخری سپاہی تقریباً 19ویں صدی کے آخر تک انگریزوں کے حکومت سے، ان کے بندوقوں سے، ان کی پھانسیوں سے ختم نہیں ہو جاتا۔ 1857 کے پہلے سے ہی سید احمد شہید نے جو بیڑا اٹھایا تھا جہاد کا، اس کی شروعات جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تقریباً 30 سال پہلے ہو چکی تھی، اور وہ شروعات جاری رہی 1858 کے بعد بھی، اور جیسا کہ میں نے بتایا آخر تک تقریباً رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جدوجہد ملت اسلامیہ کی شروعات 1858 سے نہیں، 1857 سے نہیں، بلکہ سید احمد شہید کے زمانے سے ہو چکی تھی، بلکہ ہم اور آگے بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کی شروعات مجدد الفلسانی کے زمانے سے ہو چکی تھی، جس کا تذکرہ آگے چل کر کے ہم کریں گے۔ یہاں پر چونکہ 1857 سے ہی ہم شروع کر رہے ہیں مسلم سیپریٹزم کی کہانی کو، اس لیے ہمارا یہاں پر جو زور ہے وہ 1857 کے بعد کا ہے۔ تو پہلا جو ہمارا مطالعے کا سلسلہ ہوگا وہ شروع ہوگا کہ 1857 کے بعد کیا ہوا۔ 1857 نے ہند پاکستان بر صغیر کا ایک نیا چیپٹر شروع کیا۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ بڑا دلچسپ چیپٹر ہے اور بڑا اہم چیپٹر ہے۔ اس میں چند ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو سب سے پہلا ہے وہ ہے اپیئرنس آف مسلمز ایز مسلم کمیونٹی، کہ سب سے پہلے مسلمان بحیثیت ملت اسلامیہ کے منظر عام پر آئے۔ وہ کس طرح؟ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب اکنامک فاؤنڈیشن بھی بتایا تھا، آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن بھی بتایا تھا، ہسٹوریکل فاؤنڈیشن اور سوشو کلچرل فاؤنڈیشن، چاروں فاؤنڈیشنز کے حوالے سے یہ بات میں نے شروع سے میں بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو ایک گروہ کبھی نہیں سمجھا گیا، بلکہ ان کی شروعات ہی ملت اسلامیہ کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ 1857 میں یہ واضح ہو گیا۔ یہ اس طرح واضح ہوا کہ 1857 کی جنگ کی ساری ذمہ داری نہ صرف انگریزوں نے بلکہ ہندوؤں نے بھی مسلمانوں پر تھوپ دی، اور مسلمانوں کو کنارہ کش کر دیا۔
مسلمان ایسا کنارہ کش ہوئے کہ ان کی معاشرتی زندگی اور معیشی زندگی بالکل ہی گر گئی. وہ غریب ہو گئے، وہ پڑھے لکھے بھی نہیں رہے. اس زبان کی زبان فارسی تھی اور وہ فارسی بولتے تھے. وہ مغلیہ خاندان کے طور طریقے کے زمانے سے جیسے لوگ رہتے چلے آ رہے تھے ویسے رہ رہے تھے. جیسے جیسے مغلیہ خاندان کا ڈاؤن فال ہوتا جا رہا تھا، ان کی ثقافت کا بھی ڈاؤن فال ہوتا جا رہا تھا، ان کی معیشت کا بھی ڈاؤن فال ہوتا جا رہا تھا. اور بالخصوص 1857 کی جنگ کے بعد تو مکمل طور پہ وہ ایک گروہ کی حیثیت سے انگریزوں کی نظر میں اور ہندوؤں کے نظر میں بالکل ہی کنارہ کش ہو گئے. ان کی یہ کنارہ کشی نے دونوں کو، انگریزوں کو بھی اور ہندوؤں کو بھی بہت فائدہ پہنچایا. انگریزوں کو اس طرح فائدہ پہنچا کہ وہ جو شان و شوکت مسلمانوں کی 1000 سال سے چلی آ رہی تھی وہ مٹنے لگی. اور ہندوؤں کو یہ فائدہ پہنچا یا ان کا دل خوش ہوا کہ وہ مسلمان جو ان پر مسلط تھے پچھلے 1000 سال سے، اب وہ بالکل ختم ہو گئے اور ان کی زمین جو ہے وہ ان کے قبضے میں آ گئی. ان کی زندگی شروع تو ہوئی تھی دیہی زندگی سے جو ہم نے دیکھا تھا اینشنٹ انڈیا میں، مگر دور اکبر میں خاص کر کے ان کو جب بہت اوپر پہنچا دیا گیا تو وہ باضابطہ طور پہ شہری زندگی میں بھی شامل ہو گئے تھے. اور دور اکبر ہی کے زمانے سے پھر دور جہانگیر میں بھی وہ منصبداری سسٹم کے سلسلے میں یا انتظامیہ کے سلسلے میں اتنے عروج پہ پہنچ گئے کہ ان میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ کئی بار انہوں نے مغلوں سے مقابلہ بھی کیا تھا. بالخصوص ہم شیواجی کا نام لے سکتے ہیں دور اورنگزیب میں. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو انگریز خوشحالی کی طرف بڑھے اور ان کے ہاتھ میں اختیارات آتے رہے، اور دوسری طرف ہندو خوشحالی کی طرف بڑھتے رہے چونکہ وہ انگریزوں کے اختیارات کا ٹرانسفارمیشن ہندوؤں کے ساتھ ہوتا رہا. تو 1857 کا سب سے اہم حصہ کیا ہے؟ مسلم کمیونٹی کا اسٹیبلش ہونا. مگر دوسری طرف اور دوسرا اہم واقعہ ہوا. وہ اہم واقعہ تھا 1858 کا کہ 1858 میں انگریزوں نے باضابطہ طور پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو انگریز حکومت نے ختم کر دیا، برٹش گورنمنٹ نے ختم کر دیا اور انڈیا کو کالونی بنا دیا. اس کی بھی ایک عجیب کہانی تھی کہ ہندوستان کالونی کیسے بنا. اس کی کہانی اس طرح ملا جاتی ہے کہ ملکہ وکٹوریہ بیوہ ہو گئی تھی. ملکہ وکٹوریہ اس زمانے میں ملکہ تھی انگلستان کی. ملکہ وکٹوریہ کو اپنی بیوگی کا اتنا زیادہ اثر ہوا تھا کہ وہ لندن سے ریٹائر ہو کر کے چلی گئی تھی اپنے گاؤں میں رہنے لگی تھی. انگریز حکومت کا اس زمانے میں کافی زوالوں والا قصہ ہو رہا تھا. ڈزرائیلے پرائم منسٹر بنا انگلستان کا. ڈزرائیلے سے ملکہ وکٹوریہ کی بہت دوستی تھی. ڈزرائیلے نے ملکہ وکٹوریہ کو لندن بلانے کی بڑی خواہش ظاہر کی کہ ان کو واپس آنا چاہیے، وہ افسردگی میں ہیں. تو ڈزرائیلے نے ملکہ وکٹوریہ کو خوش کرنے کے لیے رائے دی اور کہا کہ ہم آپ کو ہندوستان کی ملکہ بنا رہے ہیں. اور اس طرح 1858 میں ہندوستان کو باضابطہ طور پہ انگلستان کی کالونی بنا کر کوئین وکٹوریہ کو کوئین آف انڈیا، امپریس آف انڈیا بنا دیا گیا. اور اس طرح ہندوستان مکمل طور پہ ایک کالونی کی حیثیت سے تبدیل ہو گیا انگریزوں کے ہاتھوں میں. ایسٹ انڈیا کمپنی ختم ہو گئی، سارے اختیارات گورنر جنرل کے پاس آ گئے جو کہ نمائندہ تھا ملکہ وکٹوریہ کا یا انگلستان کی ملکہ کا، اور جس کے جو جوابدہ تھا برطانیہ کی پارلیمنٹ کا. وائسرائے آف انڈیا نام پڑا اس کا، گو کہ وہ شخص گورنر جنرل کیننگ تھا. کیننگ گورنر جنرل تھا، اسی کو انہوں نے جاری ساری رکھا اور اس کے نام کے آگے ایڈیشن کیا گورنر جنرل اینڈ وائسرائے آف انڈیا. یعنی گورنر جنرل وہ تھا ہندوستان کی حکومت کو چلانے کے لیے اور وہ ریپرزنٹیٹو تھا انگلینڈ کی کوئین کا.
اس لیے اسے وائسرائے کہا گیا۔ وائسرائے آف انڈیا، گورنر جنرل وائسرائے آف انڈیا نے ہندوستان کو ایک مکمل طور پہ انگلستان کی کالونی بناتے ہوئے ایک باضابطہ حکومت قائم کی، اور وہ حکومت جو قائم ہوئی 1858 میں، وہ تک بادشاہت تھی، انگلستان کی بادشاہت۔ گویا کہ ہندوستان میں جس طرح اشوک نے بادشاہت کی تھی، ہندوستان میں جس طرح مغلیہ خاندان نے بادشاہت کی تھی، اس طرح اب ہندوستان پہ انگریز بادشاہ اور اس کے ریپرزنٹیٹو وائسرائے آف انڈیا نے حکومت جاری اور ساری کی۔ اس طرح ہندوستان میں اب دو اختیار آ گیا، ایک اختیار تو انگریزوں کا جو کہ باضابطہ طور پہ لیگل بن کے وائسرائے کی شکل صورت میں موجود تھا، دوسری طرف ہندو جو کہ بہت قریب تھے اور جنہوں نے اپنے کو اور مسلمانوں پر الزام لگاتے ہوئے انگریزوں کے قریب کر لیا تھا، قدم بقدم انگریزوں کے چلنے لگے۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہندوؤں کو کافی پہلے مسلمانوں کے مقابلے میں ماڈرنٹی کی طرف رام موہن رائے لے جانے لگے تھے اور لے گئے تھے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ستی کا کانسیپٹ رام موہن رائے کے ذریعہ ہندوستان میں ختم ہو چکا تھا۔ پھر ہم نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ کس طرح ہندوؤں نے انگریزی تعلیم مسلمانوں کے مقابلے میں بہت پہلے سے شروع کر رکھی تھی۔ تو اب دو باتیں ہوئیں، ایک طرف تو ہندو آگے بڑھتے رہے، دوسری طرف بالخصوص 1857 کے بعد مسلمانوں کا زوال آنے لگا، معاشرتی بھی، معیشی بھی، ثقافتی بھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں کو ظاہر ہے کہ مدد کی ضرورت تھی حکومت چلانے کے لیے، انہوں نے ہندوؤں کو اپنے قریب کیا۔ اس زمانے میں شروعات تو ہوئی تھی انگریزوں کی بیوروکریسی سے، انگریز کی بیوروکریسی سے، مگر اب انہوں نے ہندوؤں کو بھی انتظامیہ میں لینا شروع کیا۔ اس طرح ہندو خود بخود قریب آتے گئے انگریزوں کے اور حکومت کے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مسلمان علیحدہ ہو رہے ہیں، اور یہ ملت اسلامیہ جو لفظ ہم نے استعمال کیا ہے، ان میں ایک قسم کا سیپریٹزم کا مادہ پیدا ہو رہا ہے، جو کہ معاشرتی، معیشی، ثقافتی اعتبار سے صاف واضح ہو رہا تھا۔ تب 1878 میں سامنے آتے ہیں سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کے اوپر تو ہم گفتگو کریں گے آگے چل کر کے مکمل طور پہ، مگر یہاں پر صرف منشن کرنے کے لیے کہ سر سید احمد خان کا دور جب شروع ہوتا ہے، مسلمانوں کی تعلیم کا دور شروع ہوتا ہے، مسلمانوں کی جدیدیت کا دور شروع ہوتا ہے، مسلمانوں میں امنگیں پیدا ہوتی ہیں، مسلمانوں میں ریکگنیشن کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور مسلمانوں میں وہ جد و جہد پیدا ہوتی ہے، ان میں وہ ویژن پیدا ہوتا ہے جو ایک مقام پہ انہیں لاتا ہے کہ انہیں ہندوؤں کے مقابلے میں برابر بننا ہے۔ ہندوؤں کا مقابلہ سوشو کلچرل اور اکنامک لیول پہ کرنا ہے، دوسرے لفظوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ ان کے قدم بقدم کھڑے ہونا ہے، اور تبھی وہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ پہ۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بات صاف ظاہر ہو گئی کہ ہندو ایک الگ اور مسلمان ایک الگ کمیونٹی ہے۔ یہ بھی ایک مشہور کہاوت ہے کتابوں کی، جس میں درج ہے کہ سید احمد خان نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ ہندوستان ایک بہت خوبصورت دلہن ہے جس کی دو خوبصورت آنکھیں ہیں، ایک ہندو اور دوسرا مسلمان، اور ان میں سے اگر ایک آنکھ خراب ہو گئی تو دلہن بشکل ہو جائے گی۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں کو برابر ہونا چاہیے، ہر لحاظ سے برابر ہونا چاہیے۔ وہ برابری کیا تھی؟ وہ برابری تھی معیشی برابری، معاشرتی برابری اور ثقافتی برابری، اور اس کے لیے انہوں نے جد و جہد کی، جو کہ ہم آگے چل کر کے جیسا کہ میں نے سر سید کو پڑھیں گے۔ مگر سر سید کی جو یہ ٹیچنگ تھی وہ اتنا زیادہ مضبوط بنی کہ سر سید کی ٹیچنگ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو تیزی سے آگے قدم میں بڑھایا۔ اس سے زیادہ
جتنا کہ رام موہن رائے نے کیا تھا، اور اس بات کی بالکل تاریخ گواہی دیتی ہے کہ سر سید ہی مسلمانوں کی بقا، مسلمانوں کی سالیڈیرٹی، مسلمانوں کی پراسپیرٹی اور مسلمانوں کے قدم کو اجاگر کرنے میں انہی کا ہاتھ ہے، انہی کا فاؤنڈیشن ہے۔ سر سید احمد کی ٹیچنگ کو اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پہ ان کی ٹیچنگ ان حصوں میں بٹی ہے جس کی شروعات ہم کرتے ہیں ایجوکیشن سے۔ سر سید احمد خان نے بہت، ان کا دیکھیں ویژن، جس طرح ہم نے شروع میں ویژن کی بات کی تھی آپ سے کہ سر سید احمد خان کا، علامہ اقبال کے ویژن کا تذکرہ آئیڈیالوجی کے سلسلے میں نے کیا تھا، سر سید احمد خان کا ویژن دیکھیں کہ ان کی نظر اٹھتی ہے دونوں طرف، اسلام کی طرف بھی اور جدیدیت کی طرف بھی۔ اور جدیدیت سے مراد کبھی بھی ویسٹرنائزیشن نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جدیدیت ویسٹرنائزیشن ہے، غلط ہے۔ جدیدیت، جسے انگریزی میں ماڈرنٹی کہتے ہیں، وہ اس کا تعلق ویسٹرن کلچر سے نہیں ہے، اس کا تعلق ویسٹرن تہذیب سے نہیں ہے، مغربی تہذیب سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق تبدیلی سے ہے، اس کا تعلق ایکٹیوزم سے ہے، اس کا تعلق ڈائنمک اپروچ سے ہے۔ زندگی کو چلانے کے لیے ڈائنمکس ہونی چاہیے انسان میں، زندگی کو چلانے کے لیے انسان کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اور زندگی کو چلانے کے لیے انسان کو ہر وقت تبدیلی کی طرف دیکھنا چاہیے، بہتری کی طرف، پروگریسو بننے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے۔ جیسے درخت اگتا ہے، ویسی بایولوجیکل فیکٹ ہے کہ انسان، بچہ، تھوڑا بڑا، جوان اور بوڑھا، اسی طرح درخت ہوتا ہے۔ اسی طرح ماڈرنٹی ہے کہ ماڈرنٹی کہیں پہ ٹھہرتی نہیں، آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اسی ماڈرنٹی کو مندرجہ رکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے اپنے ویژنری تھاٹ سے 4 اہم باتیں ہمارے سامنے پیش کی۔ پہلی کہ اسلام کے تم پابند ہو اور اپنے ایمان اور اپنے یقین کو قرآنک ٹیچنگ اور سنہ کے اوپر قائم رکھو، اور اپنی زبان کو جاری و ساری رکھو، اور انگریزی تعلیم اور انگریزی سائنس اور ٹیکنالوجی پر زور ڈالو۔ لہٰذا سید احمد خان کا یہ ویژن مسلمانوں کی ماڈرنٹی کا پہلا قدم بنا۔ یہ بات بھی تاریخ میں نظر آتی ہے کہ ہند پاکستان بر صغیر میں لڑکیوں کے لیے بھی لاتعداد اسکول کھلے، لڑکوں کے لیے سر سید احمد خان نے خود کالج کھولا، پہلے اسکول بنایا، وہ کالج بنا۔ انہوں نے ایجوکیشن فاؤنڈیشن آف انڈیا بھی بنایا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور رائے دی جو کہ بہت دلچسپ رائے تھی، اور وہ تھی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سیاست سے علیحدہ رکھیں، اور ایک اور رائے دی کہ وہ ہارمنی قائم رکھیں ہندو اور مسلم کمیونٹی کے درمیان۔ لہٰذا اگر غور کیا جائے تو سر سید احمد خان کا یہ ویژن کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ مسلمانوں کو، ملت اسلامیہ کو ہندوؤں نے اور انگریزوں نے علیحدہ کر دیا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ مسلمانوں کو نہ صرف علیحدہ کیا ہے بلکہ انہیں کنارہ کش بنا ڈالا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ مسلمانوں کو کنارہ کش کر دیا ہے، علیحدہ کر دیا ہے، اس کے باوجود سر سید احمد خان نے یہ رائے دی کہ تم ہارمنی قائم رکھو، ہندوستان کو ایک جائیت پہ رکھو، اور یہیں رہ کر کے کمپیٹ کرو، یہیں رہ کر کے اپنے آپ میں وہ امنگ پیدا کرو، وہ جوش و ولولہ پیدا کرو جو تمہاری ترقی کا حامی بنے، اور اسی کو ہم ماڈرنٹی کے نام سے پکارتے ہیں۔ لہٰذا اگر کہا جائے کہ سر سید احمد خان was the first individual of the Indo-Pakistan subcontinent, a pioneer of the subcontinent, to bring the concept of modernity in the mind of the Muslim community
of Indo-Pakistan subcontinent, then it will not be wrong. سر سید کی یہ ٹیچنگ کافی کارآمد ثابت ہوئی. مسلمانوں نے اپنے آپ کو ان جھوپڑوں سے یا ان خانوں سے باہر نکالا جن میں وہ بیچارے یا تو بند کر دیے گئے تھے یا خود ڈر کے مارے بند ہو گئے تھے 1857 کے بعد. لہذا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے 1878 سے 1898 تک کا، جب تک سید احمد خان باحیات رہے. مگر اس بیچ میں اور بھی قصے آئے، اور پھر یہاں پر ایک بات اور بھی کہوں گا کہ ان قصوں کو میں آگے بھی بیان کرنے والا ہوں جب ہم کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ آف انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ پڑھیں گے. مگر یہاں پر صرف نوٹ کرنے کے لیے کہ دوسری طرف کیا ہو رہا تھا. ایک طرف تو سر سید احمد خان کی آپ کو باتیں بتائیں، دوسری طرف ہندو چونکہ انگریزوں کے بہت قریب آ چکے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں بھی ماڈرنٹی شروع ہو گئی. انہوں نے سید احمد خان کے ان کاوشوں کو، ان محنتوں کو دیکھا، تو وہ اس سوچ میں آئے کہ ان کو بھی کچھ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے یا آگے قدم رکھنے کے لیے کرنا چاہیے. اور اس لیے انہوں نے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس قائم کی کہ ان کی اپنی ایک جہتی قائم رہے. کہنے کو تو انڈین نیشنل کانگریس ہندوستانیوں کے لیے بنی تھی کہ اس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سبھی شامل ہوں گے. بنانے والا بھی ہندو نہیں تھا، وہ بھی ایک انگریز تھا جس نے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کو بنایا تھا، جس کا نام ڈیوڈ ہیوم تھا. اس لیے بھی ہندو خوش تھے کہ کسی غیر ہندو نے اس جماعت کو بنایا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ جماعت تو اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم اپنے سوشو کلچرل ویلیوز جو ہندوستان کے ہیں اس کو جاری و ساری رکھیں اور اس کو پھیلائیں. دوسری طرف یہ ہوا، اور ایک طرف دیکھیں کہ سید احمد خان نے رائے دیا ہے مسلمانوں کو دو، پہلی کہ سیاست میں مت رہو، اور دوسری کہ ہندوؤں کے ساتھ ہارمنی رکھو. مگر ہندو کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے اپنے لیے انڈین نیشنل کانگریس بنا لی، گو کہ یہ کہا کہ اپنے لیے پورے ہندوستان کے لیے، اور ثابت آخر میں ہوا جا کے کہ وہ ہندوستان کے لیے نہیں تھی بلکہ ہندوؤں کے لیے تھی. دوسری طرف انگریزوں نے کیا کیا؟ انگریزوں نے 1858 کے پہلے سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے برطانوی حکومت کے ساتھ مل کر برطانوی پارلیمنٹ کے ذریعہ چارٹر ایکٹ لانا شروع کیا ہندوستان میں. گو کے ایکٹ بہت پہلے سے آ رہے تھے. 1773 میں پہلا ایکٹ آیا تھا ریگولیٹنگ ایکٹ کے نام سے، اس کے بعد 1784 میں پٹ دی ینگر کے نام سے ایکٹ آیا تھا. تو ایکٹ ہندوستان میں قوانین پہلے سے چلے آ رہے تھے انگریزوں کے. مگر چارٹر ایکٹ جب آیا تو یہ آیا کہ ہندوستان میں حکومت چلانے کے لیے ہر 20 سال پہ قانونی شکل و صورت دیکھی جائے گی اور نظر ثانی کی جائے گی. لہذا چارٹر ایکٹ 1813 میں آیا، پھر 1833 میں آیا، پھر 1853 میں آیا. اور یہ تینوں ایکٹ کسی نہ کسی طریقے سے ہندوستان پہ انگریزوں کی ثقافت کو، انگریزوں کی معیشت کو پھیلاتے رہے. میں نے ثقافت کا نام اس لیے استعمال کیا کہ انگریزی تعلیم، انگریزی تربیت، یہ سب 1853 کے ایکٹ تک قائم ہو چکی تھی. اور ان کے درمیان بالخصوص 1833 کے بعد یہ بات قابل غور ہے کہ 1835 میں پرشین لینگویج کو انگریزی لینگویج نے ریپلیس کر دیا، اور ہندوستان کی زبان جو کہ آفیشیل زبان تھی، کورٹ کی زبان تھی پرشین، اس کو ختم کر دیا. اور یہاں تک کہ جب میں بچہ تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، تو اس زمانے میں ایک کہاوت کہی جاتی تھی، مذاقاً کہا جاتا تھا کہ پڑھو گے فارسی بیچو گے تیل. یعنی فارسی پڑھنے والا بیچارہ اس قابل بن گیا کہ وہ تیل بیچنے کے لائق رہا. اتنی زیادہ اس کی
اہمیت گرا دی گئی، یعنی مسلمانوں کی اہمیت اتنی گر چکی تھی کہ مسلمانوں کی زبان فارسی کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ ایک وہ دور تھا جو میرے دادا کے زمانے میں، میرے والد کے زمانے میں، کہ فارسی بولنے والا بہت قابل، بہت عزت یافتہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ علامہ اقبال کی شاعری پہ نظر ڈالیں، آپ غالب کی شاعری پہ نظر ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ فارسی کی کیا اہمیت تھی۔ غالب تو اس دور کے تھے جب 1858 کا دور تھا، علامہ اقبال اس دور کے تھے جب 1930 کا دور تھا، اور اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے فارسی کو کہاں سے کہاں پہنچایا تھا۔ تو ان تینوں ایکٹس نے کسی نہ کسی طریقے سے ہندوستان پہ انتظامی یا ثقافتی یا معیشی اعتبار سے قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر یہ تینوں ایکٹ کے بعد جو سب سے اہم ایکٹ ہندوستان میں آیا وہ تھا 1862 کا، اور اس کے کوئی 30 سال کے بعد 1892 کا۔ یہ دونوں ایکٹ کونسل آف انڈیا ایکٹ کہلاتے ہیں، اور یہیں سے پہچان ہوتی ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو کتنی اہمیت دی، یا انگریزوں نے ہندوؤں کو کہاں پہنچا دیا۔ جب 1885 میں آل انڈیا کانگریس بنی تو کانگریس نے ایک جوش و ولولہ دکھایا اپنی یکجہتی کا، اور ان کی پہنچ ظاہر ہے کہ اوپر تک پہنچ ہو چکی تھی، وائسرائے تک وہ پہنچے اس بات کو کہنے کے لیے کہ ان کو بھی حکومت میں حصہ دیا جائے۔ لہذا 1862 میں جو وائسرائے کونسل تھی اس میں اضافہ کیا گیا، اور اس میں اور ممبر شامل ہوئے جو تعداد ہندوؤں کی تعداد تھی۔ اس طرح باضابطہ طور پہ، قانونی طور پہ 1862 کے کونسل آف انڈیا ایکٹ کے تحت ہندوؤں نے شمولیت حاصل کی انگریز حکومت میں۔ پھر 1892 میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ نہیں، اس کی تعداد بڑھایا جائے، اور انڈیا کونسل ایکٹ 1892 کے تحت وائسرائے کونسل کی تعداد بڑھا دی گئی، اور اس طرح ہندو ایک طرح سے ہندوستان کی انتظامیہ میں مکمل طور پہ حاوی ہو گئے۔ یہ وہ دور تھا ہندوستان کا جو کہ باضابطہ طور پہ وضاحت کرتا ہے کہ اب بالکل مسلم کمیونٹی ایک طرف ہو گئی اور ہندو کمیونٹی ایک طرف ہو گئی، اور برطانوی حکومت ایک طرف ہو گئی۔ برطانوی حکومت گو کہ چاہتی تو ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو ایک ساتھ لے کر کے چل سکتی تھی۔ سر سید احمد کو خود کافی وقت لگا تھا، تقریباً 20 سال لگے تھے اس بات کو انگریزوں کو یقین دلانے میں اپنے دلائل کے ساتھ کہ 1857 کی جنگ میں صرف مسلمانوں کا حصہ نہیں تھا، اور صرف مسلمان قصوروار نہیں تھے، جو کہ انگریزوں نے 1878 میں مانا تھا۔ اس کے باوجود انگریزوں نے مسلمانوں کو علیحدہ رکھا، 1892 تک علیحدہ رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان گو کے ماڈرنٹی کی طرف قدم اٹھا چکے تھے، اب بھی علیحدگی کا شکار رہے۔ یہ سلسلہ اس وقت احساس دلاتا ہے کہ ہندو کس طریقے سے مسلمانوں کو علیحدہ کرتے ہوئے ہندوستان پر قابض ہونے کے جد و جہد میں کوشاں رہے۔ انگریزوں نے بھی اس بات کو دیکھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کی حکومت باضابطہ طور پہ مسلم سیپریٹزم کے حوالے سے دیکھی جانے لگی۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، یہاں پر پھر بات، ہم اگر تاریخ میں دوبارہ جاتے ہیں تو ہم وہیں پر پہنچتے ہیں کہ 1892 کے بعد بالکل جیسے ہی 20ویں صدی شروع ہو رہی ہے، اسی وقت کا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ 1905 میں پارٹیشن آف بنگال ہوتا ہے۔ پارٹیشن آف بنگال کی پوری ذمہ داری انگریزوں پہ، اور وجہ اس کی صرف کہ یہ بہت بڑا پروونس تھا، اس کو 2 حصے میں بانٹ دیا جائے، ایک حصے میں اس پہ کام نہیں چل سکتا۔ 2 حصے میں وہ بٹا ایسٹ بنگال
اور ویسٹ بنگال کے نام سے. تو اسے اتفاق سمجھیے. اور کیا سمجھا جائے گا کہ ایسٹ بنگال میں مسلمانوں کی میجورٹی تھی. اس زمانے میں جو جھگڑا ہوتا تھا آپس میں لوگوں میں وہ زمینداروں میں ہوتا تھا. اور جھگڑا کس چیز کا ہوتا تھا؟ زمینوں کا ہوتا تھا. اٹ یوز ٹو بی سول کیسز. اس زمانے میں جو نوجوان لڑکے تھے وہ انگلستان سے لاء پڑھ کے آتے تھے یا ہندوستان ہی میں لاء پڑھتے تھے. موسٹلی جاتے تھے بارسٹر ایٹ لاء کرنے اور بار کر کے واپس آتے تھے. تو میجورٹی آف پیشہ ورانہ پروفیشنل جو لائف تھی ہندوؤں کی خاص کر کے وہ لاء تھی، قانون تھا. اور قانونی سلسلہ سول تھا. اب پارٹیشن آف بنگال ہوا تو اس سے پہلے، پارٹیشن آف بنگال کے پہلے بنگال کا کیپٹل کلکتہ تھا. کلکتہ ہی میں ہائی کورٹ تھا. لہذا جتنے مقدمات پورے بنگال سے، جس کی آبادی سب سے زیادہ تھی ہندوستان میں، پورے بنگال سے مقدمات آتے تھے، خواہ وہ مسلمانوں کو ہوتے تھے، ہندوؤں کو ہوتے تھے، وہ آتے تھے لاہور ہائی کورٹ میں. یہ بھی عجیب اتفاق تھا کہ بنگال سراج الدولہ کے زمانے میں آپ نے دیکھا تھا مسلمانوں کے قبضے میں رہا تھا. اس لیے اس کے جو نواب تھے وہ مسلمان تھے. تو زمیندار بڑے بڑے جاگیردار جو تھے وہ مسلمان تھے. تو مسلمانوں کی دولت ہندوؤں کے ہاتھوں میں جاتی تھی. اب جو یہ پارٹیشن آف بنگال ہوا تو ڈھاکہ میں ہائی کورٹ بن گیا. ڈھاکہ میں ہائی کورٹ بنا تو اب ظاہر ہے کہ وہاں کے مسلم وکلا کو کیسز ملنے لگے مسلمانوں کے. تو ہندو وکلا جو کلکتے میں تھے وہ پریشان ہو اٹھے، ان کی معیشت پہ اثر پڑا. اس لیے انہوں نے نعرہ لگایا کہ پارٹیشن آف بنگال غلط ہوا ہے اور اس کو ختم کیا جائے. اور اسی وقت اتفاق کی بات تھی کہ مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے ایک شروع کیا سوچ، جو کہ دسمبر میں 1906 میں مکمل ہوئی. مگر اس سے پہلے شملہ ڈپٹیشن ایک مشہور ایونٹ ہوا جس کے ڈیٹیل میں ہم بعد میں جائیں گے. اور اس کے بعد واپس آتے ہیں مسلمان ڈپٹیشن سے اور یہ طے کرتے ہیں کہ اگر ہمیں انڈین نیشنل کانگریس کے اس رویے کو جو کہ پارٹیشن آف بنگال کے حوالے سے ہو رہا ہے، اگر اس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں بھی ایک جماعتی شکل میں سامنے ہونا چاہیے. اور کم از کم ہم سیاست میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ ہم معاشرتی معیشی اعتبار سے اپنے آپ کو ایک جائیت میں لا کر کے ایک ایسوسی ایشن کی طرح سے ہم ہندوؤں کے ساتھ مقابلہ کریں گے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ کیا جا رہا ہے تو ہمارے ساتھ بھی بہتر کچھ کرنا چاہیے. اور اس طریقے سے مسلم لیگ عمل میں آئی 1906 میں. مگر ایک طرف تو وہ جو طے پایا تھا شملہ ڈپٹیشن میں کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے گا، 1909 میں دے دیا گیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں، جو کہ پہلا ایکٹ تھا گورنمنٹ آف انڈیا کا 1909 کا. اس میں سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا گیا کہ ہر ایک مائنورٹی کو اپنی سیٹ دی جائے گی جس میں مسلمان شامل تھے، کہ ان کا سیپریٹ الیکٹوریٹ ہوگا. ہندوؤں کو وہ بات بھی پسند نہیں آئی. اور پھر 1911 میں فوراً ہی تھوڑے دن کے بعد انلمنٹ ہو گیا پارٹیشن آف بنگال کا، یعنی بنگال دوبارہ ایک ہو گیا. یہ سارے قصے جو ایک جگہ پہنچ گئے، جو 1858 سے 1911 تک کی تاریخ آپ کو بتائی، ان سارے قصوں نے مستقل طور پہ واضح کر دیا کہ مسلم سیپریٹزم کی بنیاد ہند پاکستان بر صغیر میں ہو چکی ہے. اور اس طرح یہ مسلم سیپریٹزم جو کہ ہندوستان میں انڈین نیشنل کانگریس بننے کے بعد اور اس کے بعد 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بننے کے بعد اور بالخصوص 1909 میں جو ایکٹ بنا اس کے بننے کے بعد مسلم سیپریٹزم کی شروعات رب عمل ہوئی اور اس طرح پاکستان موومنٹ کا سلسلہ شروع ہونے لگا. اب ہمارا یہاں پر مطالعہ ختم ہوتا ہے اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ ان سارے قصوں کو اگر دیکھا جائے تو ہندوؤں کے دماغ میں ویژن آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ ویژنری تھاٹ جو ہندوؤں کو تھا اس نے احساس دلایا کہ اب اگر ہندوستان کو اپنے قبضے میں کرنا ہے
تو ان کو مسلمانوں کو دبا کے رکھنا پڑے گا۔ اور یہ دباؤ جو ہندوؤں کے دماغ میں آیا، جو ہم آگے چل کر کے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو دبانا شروع کیا۔ پہلے تو انگریزوں نے دبانا شروع کیا تھا، اب ہندوؤں نے دبانا شروع کیا، اور ہندوستان پہ اکیلے خود قابض ہونے کی تمنا لے کر کے یہ آگے بڑھے۔ اس طرح ہمارا آج کا مطالعہ اس بات پہ ختم ہوا کہ 20ویں صدی کے شروعاتی سے ہند پاکستان بر صغیر میں مسلم سیپریٹزم کی ابتدا ہوتی ہے۔ گو کہ سید احمد خان نے کوشش کی تھی کہ ہارمنی قائم رہے۔ انہوں نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ ہندوستان ایک خوبصورت دلہن ہے اور ہندو اور مسلمان دو اس کی خوبصورت آنکھیں۔ اس کے باوجود جب سید احمد خان کا انتقال ہو گیا تو ہندوستان کی تاریخ نے ایک نیا موڑ اپنایا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح انڈین نیشنل کانگریس نے آگے بڑھ کر کے پارٹیشن آف بنگال پہ احتجاج کیا، اور اسی وقت اتفاق سے شملہ ڈپٹیشن کا سلسلہ ہوا، پھر مسلم لیگ قائم ہوئی، اور اس کے بعد پارٹیشن آف بنگال کو بھی ختم کر دیا گیا۔ پارٹیشن آف بنگال کا خاتمہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ٹریجک ایونٹ تھا، اور اس ٹریجک ایونٹ نے مسلمانوں کا کافی حد تک دل توڑ دیا، جس کے نتیجے میں مسلمان اس نتیجے پہ پہنچے کہ اب ہندوؤں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا ملانا مشکل کام ہوگا۔ ان کو اپنی ثقافت کو، اپنی معیشت کو اور اپنے رہن سہن کے طریقہ کار کو یہ قبول کرنا پڑے گا کہ وہ بالکل ان سے علیحدہ ہیں، اور پھر ہم واپس جاتے ہیں اسی مطالعے پہ جسے ہم نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کا نام دیا یا آئیڈیالوجی آف اسلام کا نام دیا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے قصے کہانی جو چلے آ رہے ہیں کس طریقے سے بہترین بنیادی مطالعہ بنتے ہیں ہمارے پاکستان کے مطالعے کے لیے، اور کس طریقے سے یہ پاکستان کا موومنٹ 1857 کے بعد شروع ہوتا ہے، جو کہ ثقافت اور تعلیم و تربیت کی تعلیم سے سر سید احمد خان سے شروعات ہوتی ہے، مگر اس میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کے تحت مسلمانوں کو بھی سیاسی انداز اپنانا پڑتا ہے، اور 20ویں صدی کی شروعاتی سے پارٹیشن آف بنگال اور پھر پارٹیشن آف بنگال کے انلمنٹ، ان دونوں کے واقعے کے ساتھ ہی باضابطہ طور پہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک دوڑ شروع ہوتی ہے، جو دوڑ سیاسی دوڑ کہلاتی ہے، اور اس طریقے سے 20ویں صدی کا ہند پاکستان بر صغیر ایک سیاسی میدان بن جاتا ہے، جس میں جد و جہد شروع ہوتی ہے سیاسی آزادی کی، اور یہ جد و جہد سیاسی آزادی کی جد و جہد نہ صرف ہندوؤں کے ہندوستان کی جد و جہد ہوتی ہے، بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی جد و جہد شروع ہوتی ہے، اور اس طرح ہم نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اب دو کمیونٹی، مسلم کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی الگ الگ ہو کر کے ایسے جد و جہد میں پڑے ہیں جو ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے، ایک ہی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے، ایک ہی ثقافتی پہلو کو اپناتے ہوئے، جو مغلوں کے دور میں رہا، انگریزوں کے دور میں رہا، اور پھر اسے پہچاننے سے انہوں نے انکار کیا، چونکہ بنیادی طور پہ یہ بات طے پا گئی تھی کہ ہندو الگ تہذیب ہے اور مسلمانوں کا الگ تمدن ہے، اور اس علیحدگی نے ایک نیا سیپریٹزم ہندوستان میں پیدا کیا، جسے ہم مسلم سیپریٹزم کے نام سے پکارتے ہیں۔ آج کا مطالعہ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے آئندہ ملاقات رہے گی۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔